کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے تاخیر سے اٹھا اور اس نے فجر کی نماز شروع کر دی، ابھی ایک ہی رکعت پڑی تھی فرض کی اور سورج طلوع ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ جواب سماعت فرمائے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھا، مثال کے طور پر کیلنڈر کے مطابق ابھی نماز کا وقت ختم ہونے میں 4 منٹ، وہ وضو وغیرہ کر کے آیا، اب صرف 1-1.5 منٹ رہ گیا، اس نے جو ہے فجر کی نماز شروع کر دی، ابھی ایک رکعت اس نے پڑھی تھی کہ سورج طلوع ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز مکمل کرے، اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد وہ اپنے یہ 2 فرض دوبارہ پڑھ لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قضا کے گناہ سے بچ جائے گا، لیکن اس کو دوسری نمازوں پر قیاس نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آج کل ظہر کا وقت ختم ہو رہا، 5:50 پر، اگر کوئی شخص 5:46 پر ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، وضو وغیرہ اس نے کیا، اور جب اس نے ظہر کے فرض پڑھنے شروع کیے تو صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھی تھی یا 3 پڑھی تھی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب جو ہے اس کی ظہر کی نماز ادا ہو گئی، اب اسے لوٹانی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظہر کے بعد فوراً دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا، عصر کا وقت ختم ہونے کے بعد مغرب کا فوراً شروع ہو جاتا، مغرب کا ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت فوراً شروع ہو جاتا، لیکن فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد فوراً کسی دوسری نماز کا وقت شروع نہیں ہو رہا، بلکہ کئی گھنٹوں کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لہذا اسی طرح اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھنے سے رہ گیا، ٹریفک وغیرہ میں پھنس گیا یا دیگر معاملات ہو گئے، اب جب وہ مسجد آیا تو سورج غروب ہونے میں صرف 2 یا 3 منٹ رہ گئے، اس نے فوراً وضو کیا، ابھی 1 رکعت پڑھی تھی کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسا شخص بھی اپنی عصر کی نماز پوری کرے، اس کی نماز ہو گئی، اور اس کو یہ عصر کی نماز دوبارہ لوٹانی نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیے 1-2 منٹ بھی ہیں، نماز ہرگز ضائع نہ کر، اس سے نماز کی افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کے اس جدید دور میں انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا آسان ذریعہ، انٹرنیٹ ایک سرکش بے لگام گھوڑے کی مانند ہے جس پر جو چاہے جیسی چاہے معلومات ڈال سکتا ہے، چاہے اس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو، لیکن صہیونی طاقتوں نے فریڈم آف اسپیچ کے نام سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، جس کا ہدف خاص طور پر اسلام، مسلمان اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا زیر اگلنا سر فہرست ہے۔ لہذا ان دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمانوں سے میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں حصے دار بنیں اور دیے گئے لنکس ٹویٹر اور گوگل پلس کو فالو کر کے لوگوں میں اویئرنیس بڑھائیں، اور فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی، اس پر اپنے ریویو دیں اور پیج کو لائک اینڈ شیئر کریں۔
اور پوسٹ کو لوگوں تک پہنچائیں اور یوٹیوب کے چینل شہزاد ترابی کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین کا پیغام ویڈیو کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا